میں ان برکت والے دنوں میں اتنی خوبصورت مصروفیت دی. خوش ہیں؟ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم گھروں میں ہوتے تو وہ فیلنگ بھی نہیں شاید آتی ہے نا. اب کم از کم ہر روز ہم اٹھ کر نکلتے ہیں گھروں سے، اور جو گھر میں سن رہے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا اس کو ہلکا سا کم کریں، ہلکا سا. یعنی آپ لوگ جو گھروں میں ہوتے ہیں ان کو بھی ایک بھاگ دوڑ تو لگی رہتی ہوگی نا. ہاں، خاص طور پہ جو ٹائم زون کے حساب سے فجر کے قریب ہیں اس وقت ہمارے ساتھ یو ایس اے اور کینیڈا کے لوگ، تو ان کے پاس تو مجھے لگتا ہے کہ کسی کے ابھی فجر ہوئی ہوگی، کسی کے نہیں ہوئی ہوگی. یورپ کے لیے یہ بہت ہی ایک سوٹیبل ٹائم ہے کہ اب اس وقت سو کے بھی اٹھنے کو دل کر رہا ہوتا ہے. پاکستان والوں اور انڈیا والوں اور بنگلہ دیش کے لیے بڑا ہیکٹک ہے، دن جا رہا ہے، شام ہو رہی ہے، ابھی کئی کام ہے. ہاں، یہی زندگی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے جو چیز سکھاتے ہیں، جو مجھے ان ساری کوششوں کے بعد نظر آتی، وہ یہی ہے کہ جمود نہیں ہونا چاہیے. آپ کبھی طہارت کے مسائل پڑھیں، اور جنہوں نے پڑھے ہیں ان کو پتہ ہے اسٹوڈنٹس کو کہ اسٹیگننٹ واٹر ناپاک ہوتا ہے. کھڑا پانی ایک خاص کوانٹٹی اور ایک خاص حد تک جب تک رہتا ہے تو وہ پاک نہیں ہوتا، جبکہ بہتا پانی پاک ہے. یہ مراد ہے کہ بہتے پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، لیکن کھڑا پانی اگر ایک خاص کوانٹٹی سے کم ہے تو وہ تصور نہیں کیا جائے گا کہ یہ پاک کرنے والا ہے. زندگی کی یہ بھاگ دوڑ اور یہ ہلچل ہمیں اصل میں یہی سکھاتی ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. آج کل ہم جو صورت تکاثر کر رہے ہیں تو اس کو کرنے کرانے کے درمیان جو میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا حکم کیا تھا؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. نیکیوں کی طرف دوڑ لگا دو. اور آپ کا پیرس کا اکاؤنٹ بھی، آپ کا یہاں کا جو پروجیکٹ ہے اس کا نام بھی شاید یہی ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے کہ تم اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے جو بھی ہے نیکیاں کر لو. پھر اس طرح وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ. سورۃ آل عمران میں کہا کہ بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، یعنی زندگی میں جو گناہوں کی آگ جلا چکے ہو تو اب اس کو تم بجھانے کی کوشش کرو. پھر اسی طرح سے سورۃ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. فرار کا لفظ اردو میں آپ نے سنا ہوگا نا کہ دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. ہم ان ساری چیزوں کو پیچھے ڈال کر ایک خاص نٹ شیل میں اپنی عبادات اور اپنے دین کی زندگی کو بند کر کے ہم کیا کریں؟ الہاکم التکاثر. یعنی ہماری بھاگ دوڑ نیکیوں کی طرف نہیں، خیرات کی طرف نہیں، جنت کی طرف نہیں، ہے بھی تو بڑی سست روی. سست ایسے آپ تصور میں لائیے کسی ایسے شخص کو جو بڑا دھیمی دھیمی چال چلتا ہوا آگے جا رہا ہے، لیکن ہماری ساری انگزائٹی، ہمارا سارا کہہ لیجئے کہ غم، ہم، دکھ اور اس طرح کی چیزیں وہ دنیا بن چکی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ یہ چھوٹا سا کورس، یہ چند دنوں کی جو مصروفیت ہے، ہمیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پہ بھگوا دے، ہمیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ پہ عمل کرنے والوں میں شامل کر لے، اور اسی طرح سے اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کی خوبصورت سی زندگی جو آج اللہ نے ہم سب کے سامنے رکھی ہے، اس سے گزار کر ہمیں ایک ایسی جنت میں لے جائے اور ایسی رضا میں لے جائے کہ اصل مطلوب وہ ہے. اس دنیا کو جتنا بھی کوشش کر لے یہ جنت نہیں بننی. اور سورۃ تکاثری کی چونکہ باتیں ساری، اور ہر دن ہمارا جو بھی ہم چھوٹی ٹپس بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم اپنی اس صورت کو جذب کریں. تو میں سوچ رہی تھی کہ جس رب نے امتحان کے لیے بنائی ہوئی یہ دنیا اتنی حسین بنائی ہے، تو انعام کے طور پہ بنائی ہوئی دنیا کیسی حسین ہوگی. ہم سب جانتے ہیں کہ کلاس روم کو اتنا نہیں سجایا جاتا. ہاں، کمفرٹیبل ماحول دے دیا جائے، کرسیاں دے دی جائے، اسٹوڈنٹس کو ماحول اچھا دیا جائے، گرمی سردی کا انتظام کر دیا جائے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ 2-3 گھنٹے میں فٹافٹ اپنا کام کریں اور جائیں. ہر وہ چیز جو ان کے پیپر کو سالو کرنے میں مددگار وہ دے دی جاتی ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے اور ان کی کوئی پارٹی ہو یا جو وہ سب کرا رہے ہیں اس کے اندر وہ کتنا حال خوبصورت ہوتا ہے. یہ دنیا کمرہ امتحان ہے. ہم سب ایک امتحان کے کمرے میں بیٹھے ہیں اور ہم ایسی چیزوں کو یہاں لے رہے ہیں کہ جس کے بعد ہمارا رزلٹ اچھا ہے.
ہم سب اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ اچھا رزلٹ دلوانے کے لیے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا تھا کہ تمہاری رال ٹپکے تو تمہاری کہاں ٹپکے؟ آخرت میں. جیسے صحابہ کے ایک دوسرے کی آخرت اور اس کے درجوں کو دیکھ دیکھ کر ہوتا تھا. جہاں عورت اور مرد کا اگر تقابل بھی تھا تو وہ اس لیے تھا. کس لیے تھا؟ کہ یہ لوگ یہاں دنیا میں عورتیں کم نیکی کے معاملے رکھتی ہیں، مردوں کے پاس زیادہ ہیں، وہ جمعہ پڑھتے ہیں اور وہ جہاد پہ جاتے ہیں اور وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. لیکن آج ہمارا معاملہ کچھ اور ہے. یہ ساری باتیں تو ہوں گی انشاءاللہ تعالی سورۃ تکاثر پہ، لیکن ہر دن کی طرح ہم ایک دعا اور ایک تکبیر اور ایک ٹپ لے کر فوراً جلدی سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی سورۃ تکاثر پہ پہنچ جائیں. اور آج اللہ نے چاہا تو ہماری پہلی آیت پوری ہوگی، اور اس میں ابھی تک تو صرف لفظ ایک گھوم رہا ہے نا، الہاکم. کم پہ بھی نہیں گئی پورا. ابھی تک جتنی سورت ہوئی ہے نا، ساری شروع کی باتوں کو چھوڑ دوں تو صرف ہم نے لفظ الہا، الف لام ہا، 3 لفظ آلموسٹ 50% پڑھ لیے. پھر کم، پھر التکاثر. تو یہ پڑھنا، اور وہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سورۃ تکاثر نماز میں پڑھتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. جی مجھے پتا تھا، میرے حال سبھی کو آتی ہوگی، لیکن اب پڑھنے میں اور اس پڑھنے میں کوئی فرق ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا. تو آئیے شعور کے ساتھ دیکھتے ہیں. ریمائنڈرز آف ذی الحجہ ڈے 6 ہے آج. اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو دعا اور جو اپنے رب کی بڑائی کو دلوں میں لانے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 100 مرتبہ کیا کہا؟ آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیجئے گا، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک اور عظمت والا ہے کہا. اور جب شام کی تو بھی اسی طرح کہا، تو مخلوقات میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس نے اس پڑھنے والے کے برابر عمل کیا ہو. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 5091، اور ناصر الدین البانی صاحب نے اس کو اپنی صحیح میں رکھا، یعنی یہ صحیح روایت ہے. آج الحمدللہ حدیث کو پوری پیوریفائی کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز کسی دور میں کسی بھی وجہ سے یا حدیث میں شامل ہو گئی تو اللہ کے نبی کی اس روایت اور آپ ہی کی اس خوشخبری کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد کسی کو بھیجے گا جو دین کے اندر کے اضافوں کو نکال دے گا. تو یہ حدیث ایک بہت ہی اوتھینٹک روایت سے ہمیں ملتی ہے. اور کتنے لفظ ہیں؟ سبحان اللہ آتا ہے سب کو، العظیم کہنا آتا ہے، وبحمدہ کہنا آتا ہے. یہ چھوٹا بچہ بھی جو آپ کے ساتھ ہے نا، اس کو بھی آتا ہے. اور اجر کتنا ہے؟ 100 بار. اب ہم کیسے پڑھیں گے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ سبحان اللہ العظیم؟ ہماری انگلیاں نظریں انگلیوں پہ ہوتی ہیں یا تسبیح کے دانوں پہ ہوتی ہیں، یعنی ہم تو گنتے رہتے ہیں. اللہ کی طرف تصور تو کم ہی جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ نہیں 33 دفعہ کہا تھا، 34 کا 20 ہو گئے، پتہ نہیں ایک ہاتھ پہ پڑھا تھا، پتہ نہیں دوسرے پہ پڑھنا تھا. ہم تو نماز میں گنتی یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ تو کہاں یاد آئے گا. تو یاد رکھیے، تسبیحات ہوں، اوراد ہوں، اذکار ہوں، نماز میں کوئی چیز پڑھنے والی ہو تو اس کو رسمی رواجی طور پر نہیں بلکہ آپ نے بہترین طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس کو پڑھنے پر کیوں اتنا اجر ہے؟ یعنی کسی مخلوق کا اجر اس سے زیادہ نہیں ہوگا. یا نوٹ کیا آپ نے؟ مخلوقات، مخلوق خلق سے مفعولات، یعنی انسان مخلوق ہے، جنات مخلوق ہیں، فرشتے مخلوق ہیں، جانور اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اپنی زبان سے، کر رہے ہیں نا. چڑیا کا چو چو کرنا، کوے کا کائیں کائیں کرنا، بلوں میں چیونٹیوں کا آوازوں کا دینا، یہ سب اس کی تسبیحات ہیں. اگر آپ آخری پاروں میں 27ویں پارے کی آخری صورت حدید اس سے آنورڈ اگلی صورتیں پڑھتی جائیں تو وہ مسبحات کی صورتیں ہیں، یا سبح للہ یا یسبح للہ. ایک آدھی صورت قد سمع اللہ اور 1-2 کو چھوڑ دیں تو ترتیب سے بن جاتی ہیں.
تو جب ہر چیز تسبیح کرے گی تو اس کی تسبیح سے بھی زیادہ آپ کی تسبیح گنی جائے گی، آپ کا اجر ہوگا کیا کہنے پہ؟ آئیے دیکھیے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، ہے اس میں کوئی اور چیز اللہ کی تعریفوں کے سوا؟ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں دعاؤں کی بہت ساری کتابیں ملتی ہیں. اچھا، آئینہ دیکھنے کی دعا، اب تو ماشاءاللہ جو جدید بننی شروع ہو گئی ہیں لیٹسٹ ماڈل کی، اس میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا دعائیں تھیں، یعنی اتنی پرسنل چیزوں کی دعائیں. وہ مجھے کسی کا ایک جوک یاد آ گیا کہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے ایک شخص تھا تو وہ نسوار کھا رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک قسم کا نشہ ہوتا ہے، منع ہے وہاں، تو وہ کھا رہا تھا اور اس کے پیچھے سے ایک عرب گزرا. اس نے رک کر اس کو جب دکھاتے دیکھا تو اس نے عربی زبان میں بتایا وہی حدیث پڑھ کر کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر وہ چیز جو نشہ دے تو وہ حرام ہے. اب وہ عربی بول رہا ہے، تو یہ جو بزرگ صاحب کھا رہے ہیں اپنے ساتھ موجود لڑکے کو کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ حدیث میں نسوار کھانے کی بھی دعا ہے. ہمارا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ. وہ کہتے نا کہ محرم پڑھتے رہے تو وہ مجرم نکلا. ہم ساری زندگی اس قرآن کو پڑھ کر جاتے ہیں، جس قرآن کو سن کر لوگ روتے ہیں، جس قرآن کو سن کر آج بھی لوگوں کے دل کے بند دروازے کھل رہے ہیں. آج کے ریوارڈز اسی قرآن کو پڑھتے پڑھا کر دین پہ آ رہے ہیں. مجھے آپ کو دیکھ کر نہیں آ رہے، وہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہم سب چلتے پھرتے قرآن بن جائیں. لیکن آپ دیکھیے کیسی محرومی ہے. ہمارا حال تو ایسے ہے کہ جن کے گھروں میں ڈائمنڈ ہے، ہیرا ہے، اور ہم دوسروں کے کانچ، ان کے شیشے، ان کی امیٹیشن چیزوں کے پیچھے مر رہے ہیں. اسی لیے تو ہمارے بچوں کو وہ فخر نہیں ہے اپنے مسلمان ہونے پہ. اسی لیے تو وی آر ایمبیرسڈ مسلم. اسی لیے تو آپ دیکھیے ذرا وہ جگہ تو دیکھیے کیسے آباد ہیں. کانسرٹس میں ٹکٹ ختم ہو جاتے ہیں، کھوے سے کھفا جڑا. بازاروں میں تو جا کر دیکھیے آپ ذرا کسی پبلک اسٹیشن پہ تو جائیے، ٹرین اسٹیشن پہ تو دیکھیے. آج کل سمر ہے، اب ہر جگہ جا کے دیکھیں لوگوں کی بھیڑ ہے. لیکن ہماری پرائرٹیز کیا بن گئی؟ نمازوں میں کتنے لوگ ہیں؟ قرآن کی محفلوں میں کتنے لوگ ہیں؟ کمپیریٹیولی بات کر رہی ہوں، آپ تو بہت ہیں، لیکن کمپیئر کر کے دیکھیے اس شہر میں جتنے مسلمان ہیں، اور ان میں سے بھی چلیے جتنے اردو بولنے والے ہیں، اور ان میں سے بھی جن تک آپ کی اپروچ ہے، اور چلیے اور کچھ جس تک یہ پیغام